الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ سراج درود پاک پڑھے مرتبہ باہر کے میاں نہیں آ رہے، میاں کیا کر رہے تو ہے؟ سراج کو بلاؤ ذرا، ذاکر بلاؤ سراج کو، اور ایک بار محبت سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ ارے بیوقوف ہے، تم بہت بڑے بیوقوف آدمی ہے تو آواز سیٹ کرو پہلے آگے۔ تمہارے کو معلوم ہے، تمہارے کو سسٹم کا معلوم ہے کہ مطلب 10 بار بولا جب میں بیان کے لیے بیٹھوں آگے سیٹ کر کے باہر چلے جانا۔ باہر کیا کام نہیں ہے، خالی ٹہر رہے تم لوگ۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم۔ سامان دیے آگے بیٹھ کے ختم بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، خانقاہ محبوب اولیاء میں تمام آنے والے مہمان مرید متقین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دیر ہو گئی، انشاءاللہ تمہید نہیں باندھتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ آج زیادہ سے زیادہ ذکر علی مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی آپ نے نعت خاں سے یہ شعر سنا، حیات چھوٹی ہے یعنی زندگی چھوٹی ہے، ذکر علی بڑا ہے، تو یقیناً بات درست کی ہے۔ آپ کے فضائل اگر بیان کرنے بیٹھ جائے تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو ان کو مقام اور فضیلت عطا فرمائی ہے وہ ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ میں مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کی وہ گوشوں پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا جو اکثر ان واقعات کو سنا کر اہل تشیع شیعہ جو ہے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں۔ وہ جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، مولائے کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا مسئلہ ہو، جو یہ 3 باتیں ایسی ہے کہ شیعہ کہتے ہیں کالے کپڑے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، لیکن معاذ اللہ حضور کی ظاہری زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر زبردستی بیٹھ گئے رضی اللہ، عمر زبردستی بیٹھ گئے۔ تو اس طرح کی بکواس کر کر ہمارے اندر انتشار ہمارے ذہنوں کو، ہمارے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ تو اس کا سوال کا جواب آج کی تقریر ملے گا انشاءاللہ۔ اور جو مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جن صحابہ نے آواز اٹھائی تھی اس کے متعلق بھی اہل سنت و جماعت کا موقف کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ وہ جنگ جمل ہو یا جنگ صفین ہو، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ آج کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ لیکن جو آیت مبارکہ پہلے میں نے پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ کا آپ پہلے ترجمہ سن لیں تاکہ آپ کا ایمان اور عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہو جائے، اور اس کے بعد ہم ذکر علی کی طرف آتے ہیں۔ پہلے یہ آیت جو ہے نا، اس سے یہ آیت مبارکہ سے حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی ظاہر ہوتی ہے۔
جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 55 ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. اللہ اور اس کا رسول اور ہاں، اللہ بھی مدد کرتا ہے، رسول بھی مدد کرتے ہیں اور ایمان والے بھی مدد کرتے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیں، آپ لوگوں نے اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. میں نے پھر یہ آیت کا معنی کیا لکھا ہوا ہے جو اللہ خود ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار. ایمان والے تمہارے مددگار ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں، نماز میں جو رکوع کا معاملہ ہے، حالت رکوع میں بھی صدقہ کرتے ہیں. یہ آیت جب نازل ہوئی، اس کا بھی یعنی تھیوری جب آ گئی، لیکن پریکٹیکل کیا فرما اللہ پاک نے غور فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں اور جو نماز پڑھتے ہیں حالت رکوع میں صدقہ کرتے ہیں. اس عہد کو، یہ آیت مبارکہ کو ذہن میں رکھ لیا. کچھ قبیلے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ سرکار جب مدینہ پاک میں تھے دور دور سے لوگ آتے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر آپ کی باتیں سن کر ایمان لا لیتے. تو جیسا ہی وہ ایمان لا لیتے، کیونکہ اسلام ابھی اتنا پھیلا نہیں تھا، تو جیسا ہی ایمان لا لیتے، جس خاندان، جس گاؤں، جس علاقے کے وہ رہتے، اس علاقے کے کفار اور مشرکین یہود اور نصارہ ان سے اپنا قطع تعلق کر لیتے، یعنی ان سے رشتہ داری توڑ دیتے تھے. یہ شروعات کی دنوں کی بات ہے. تو کچھ قبیلے کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آئے، آگے عرض کیا، ذرا غور سے سنیں آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایمان لایا اللہ پر، رسول پر، تو ہمارے علاقے کے لوگ، ہمارے جس گاؤں میں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، وہاں کے لوگوں نے، ہمارے رشتہ داروں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا، ہم سے رشتہ داری توڑ دی ایمان لانے کی وجہ سے. حضور آپ جانتے ہیں ہم بظاہر غریب لوگ ہیں، جب وہ ہمارے مدد نہیں کریں گے، رشتہ داری انہوں نے توڑ لی، کچھ خریدیں گے نہیں، کچھ بیچنے نہیں دیں گے، تو ہمارا کیسے چلے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، بے شک اللہ اور رسول اور ایمان والے تمہارے مددگار ہیں. یعنی تم گھبراؤ نہیں، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے. انہوں نے رشتہ داری توڑ لی، تمہارے علاقے میں تمہیں آنے نہیں دیں گے، رہنے نہیں دیں گے، تو گھبراؤ نہیں، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے اور ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. اور ایمان والوں میں جو نماز پڑھتے ہیں اور جو رکوع میں بھی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قبیلے کے، جو قبیلہ حضور کی بارگاہ میں آیا تھا، ذرا غور سے سنیں، وہ قبیلہ کے ایک شخص مسجد نبوی میں تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب گئے تو اس نے چاندی کی انگوٹھی بتائی، اسی انگوٹھی چاندوں کی، یہ سب نے چاندی بتائی. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے دیا؟ یہ تمہیں کس نے دیا؟ کیونکہ وہ غریب لوگ تھے نا، ابھی ایمان لائے تو ان کو مدد کی ضرورت تھی. تو یہ آیت کا مصداق، یعنی مدد کرو ان کی، اشارہ تھا اللہ کا کہ ایمان لائے والوں تم ان کی مدد کرو. تو انگوٹھی کو دیکھ کر سرکار نے پوچھا تمہیں یہ کس نے دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پوچھنے پر شخص نے کہا، حضور وہ جو نماز پڑھ رہے نا انہوں نے دیا. سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا تو وہ علی تھا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. وہ علی تھے. تو میں نے، حضور نے فرمایا تو وہ علی نماز پڑھ رہے، کس حالت میں دیا؟ تو اس شخص نے کہا حضور جب وہ رکوع میں تھے تب نکال کر دیا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. رکوع کی حالت میں، نماز میں رکوع کی حالت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ علی نے رکوع کی حالت میں اللہ کے نام پر صدقہ دیا، یعنی ہماری مدد کی. اس آیت سے پتا چلا، یہ آیت تو اتر چکی تھی، اس آیت کا پریکٹیکل اگر کسی نے پہلی بار کر کر بتایا تو وہ مولا کائنات ہے.
اس آیت کے تحت یہ آیت اتر چکی تھی کئی بار پہلے، لیکن اس آیت کو پریکٹیکل طور پر کر بتایا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اس آیت مبارکہ سے ایک اور بات یہ معلوم ہے کہ علی مشکل کشا بھی ہے، یہی آیت کے تحت علی مشکل کشا ہے، مشکل کے وقت علی ساتھ دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہا تو یہ آیت پڑھ کر سدھارنا سورہ مائدہ کی کہ اللہ خود فرماتا ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، رسول بھی تمہارا مددگار ہے، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہے، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور رکوع کی حالت میں صدقہ دیتے ہیں۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو یہ آیت مبارکہ سے علی مشکل کشا، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں، اچھا ایک بات اور سن لیجیے، اس بات کی بھی تحقیق ہے کہ جو مولا کائنات پیدا ہوئے وہ رجب کا ہی مہینہ تھا یا 13 رجب تھی یا نہیں تھی۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اس بات کی بھی تحقیق ہے کہ وہ مہینہ رجب کا تھا یا نہیں تھا۔ غور سے سنیں میری بات، وہ رجب کا مہینہ تھا یا نہیں تھا، 13 رجب تھی یا نہیں تھی، اس بات کی بھی تحقیق ہے علماء کے پاس، اہل سنت و جماعت کے پاس۔ لیکن مہینہ کچھ بھی تو، مہینہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی تاریخ ہو، اہل سنت و جماعت کو ذکر اہل بیت اور ذکر مولا علی کرنے کا کوئی ذکر علی اور ذکر اہل بیت کرنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ذہن میں رکھے، ہمارا دل اہل بیت کے لیے، جبکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اسی طرح صحابہ کی محبت کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اہل سنت ہم یہ کہتے ہیں جس طرح ہم ذکر علی کرنے کے لیے کوئی یعنی کچھ آگے پیچھے نہیں ہوتے، چاہے مہینہ کوئی بھی ہو، ذکر علی تبھی بھی کرو جب چاہے کرو، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں جو لوگ ذکر صحابہ سے چڑھتے ہیں تمہیں بھی چڑھنا نہیں چاہیے۔ اگر تم واقعی سنی ہو، تم کہتے ہو کہ ہم سنی ہے، غوث اعظم کے بیٹے ہیں، تو میں نے کہا تمہیں صحابہ کے ذکر سے چڑھ نہیں ہونا چاہیے، صحابہ کے ذکر سے تمہیں چڑھنا نہیں چاہیے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبت بھی ایمان ہے۔ جہاں سرکار نے یہ فرمایا کہ جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث پاک ہے، جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے اہل بیت سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ اور سرکار فرماتے ہیں جس نے اہل بیت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جو اس نے اللہ سے محبت کی اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ میں نے کہا یہ بھی تو حدیث ہے نا، جس بارے میں حضور نے خود فرمایا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ حدیثیں بتا رہی ہے کہ جہاں اہل بیت کی محبت ایمان ہے وہاں صحابہ کی محبت بھی ایمان ہے۔ صحابہ اکرام سے وہ جہاں اہل بیت وہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب کہہ دو اپنے غلاموں سے، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، بولو سبحان اللہ، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو اپنے غلاموں سے کہ ہم نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دین کے بارے میں کوئی اجرت نہیں چاہیے، اگر کرنا ہی چاہتے تو میری اہل بیت سے محبت کرو۔ میں نے کہا قرآن میں اگر یہ آیت ہے تو قرآن میں ایک اور بھی آیت ہے، وہ کیا؟ میں نے کہا سورہ حدید کی آیت نہیں پڑھی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ حُسْنًا، اے حبیب ہم نے تیرے سارے غلاموں سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ جہاں اہل بیت میں شان میں آیت ہے وہاں صحابہ کے بارے میں بھی آیت مبارکات، جہاں اہل بیت کے بارے میں کہا کہ انما یرید اللہ، بے شک اے حبیب کے گھر والوں اللہ چاہتا یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہیں خود پاک اور ستھرا کر دے۔ میں نے کہا یہ اہل بیت آیت تطہیر میں اللہ نے فرمایا، میں نے کہا اسی رب نے قرآن میں بھی کہا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، جہاں اہل بیت کے بارے میں قرآن میں یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو پاک و ستھرا، اللہ چاہتا کہ ان کو پاک و ستھرا کرے۔ میں نے کہا اسی قرآن پاک میں اللہ نے یہ بھی کہا میں ان سے راضی ہوں یہ مجھ سے راضی ہے۔
آپ کتنی آیتیں میں آپ کو بتاؤں جو اہل بیت کی شان میں قرآن پاک میں آیتیں ہیں، وہ صحابہ کی شان میں بھی آیت مبارکہ ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں اہل بیت سے تو محبت، صحابہ سے محبت، اس لیے ملا جیون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں سنی وہ ہے جو تمام صحابہ میں شیخین کو افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ یہی فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا تھا۔ جب کوفہ میں کسی شیعہ نے آ کر کہا تھا حضور بتائیے سنی کون ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ سنی وہ ہے جو شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، شیخین سے مراد ابو بکر اور عمر ہے، کہ سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے، تمام صحابہ میں افضل جانے، اور ختنین، خط کہتے ہیں داماد کو، عثمان غنی اور مولا علی داماد ہیں حضور کے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جو شیخین کو تمام صحابہ میں افضل جانے اور ختنین سے محبت کرے۔ مولانا محبت سے لہذا اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت کرتا ہے۔ اور امام اہل بیت کے تو کیا کہنے، ہمارے اکابر علماء، جان لیجیے بیچاروں کام کر رہتا، ان کو نماز پڑھانا رہتا، ان کو جان لیجیے، میری طرف دیکھیں، ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء اکرام نے ایک فتویٰ دیا جس میں عبدالعزیز محدث عبدالعزیز شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کتاب تحفہ اسنا شریف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو راوی ہوتے ہیں حدیث لینے والے، راوی آپ سمجھتے ہیں، راوی یعنی ایک چین ہوتی ہے کہ صحابی سے کسی نے حدیث سنی، انہوں نے کس سے سنا، انہوں نے کس سے سنا، صحابہ تک، جیسا کہ آپ کے پیر کون، ان کے پیر کون، ان کے پیر کون، اوپر جا کے علی تک ملنا۔ اسی طرح حدیث میں بھی محدثین جیسے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ کس سے حدیث لیتے تھے، تو جو ان کا استاد کون ہے ان سے، ان کے استاد نے کس سے سنا تو ان کے استاد کا نام کیا ہے، ان کے استاد کا نام کیا ہے، اس طرح ان کا اوپر جا کے کسی صحابی سے جوڑنا، ان کو کہتے ہیں راوی حدیث۔ تو حدیث محدثین اس سے لیتے تھے، ذرا غور سے سنیں آپ، اس سے حدیث لیتے تھے جس کے اندر دو شرطیں ہو، محدث امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ترمذی ہو، امام ابو داؤد ہو، امام نسائی ہو، امام ابن ماجہ ہو، جو بڑے بڑے محدثین نے جو حدیثیں جمع فرمائی ہے، حدیث اس سے لیتے تھے جس کے اندر دو چیزیں ہوں، وہ کیا، راسخ القول یا صادق القول اور راسخ العمل، صادق القول اور راسخ العمل، یعنی ان محدثین نے اس سے حدیث لی ہے جن کے اندر دو چیزیں ہو کہ جو استاد سے وہ حدیث لیتے ہیں تو اس کے اندر وہ بولنے میں جیسا بولتا ہو، راسخ القول، سچا ہو، بولنے میں سچا ہو، راسخ القول، صادق القول، اور راسخ العمل، بولنے میں سچا ہو اور جو بولتا ہو کر کر بھی بتاتا ہو، یا عمل بھی مضبوط ہو، یعنی جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں ہے تو اسے حدیث نہیں لے دیتے، لیکن جو بولتا ہو ایسا کر کر بھی بتاتا ہو، جو بولتا ہو ایسا کر کر بھی بتاتا ہو، صادق القول اور راسخ العمل ہو۔ محدثین کہتے ہیں جس سے تم حدیث لینا چاہتے ہو اس کے اندر یہ دو چیزیں دیکھ لیا، کہ جو بولتا ہو اس پہ عمل بھی کرتا ہو، تو دو چیزیں دیکھو تو اس سے حدیث لے سکتے ہو، یعنی اس سے حدیث سن سکتے ہو۔ جیسا کہ دیکھیں امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہے بہت بڑے محدث ہے، تو آپ ان کی تلاش میں گئے، ان کو مقام پر پہنچے تو آپ نے دور سے دیکھا امام بخاری نے کہ وہ اپنے گھوڑے کو بلانے کے لیے تھیلا گھاس، جس میں تھیلے میں گھاس ہوتی ہے، تھیلا بتا رہا ہے، اور وہ گھوڑا جو پتک کر رہا تھا، مچل رہا تھا، مستی کر رہا تھا، جب دیکھا کہ ہاتھ تھیلے بتایا جا رہا ہے تو دوڑتے ہوئے قریب آیا اپنے مالک کے، تو انہوں نے اس گھوڑے کی رسی کو پکڑا اور باندھ دیا اور تھیلے کو نیچے پھینکا، تو اس تھیلے کے اندر گھاس نہیں تھی، گھاس نہیں تھی، تو امام بخاری نے کہا میں ان سے حدیث نہیں لوں گا۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ امام بخاری نے بڑی محنتیں کر کر بخاری شریف کو جمع فرما، صرف یہ دیکھا کہ انہوں نے خالی تھیلے کا دے کر، ایک آس دے کر گھوڑے کو بلوایا اور اس میں گھاس نہیں تھی، خالی تھیلا تھا۔ جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہم اس سے حدیث نہیں سنیں گے۔
خالی اتنی بات کو دیکھ کر امام بخاری واپس آ گئے، ان سے حدیث نہیں لیا۔ تو دو چیزیں، جو بولتا ہو وہ کرتا بھی ہو، تو صادق القول راسخ العمل۔ لیکن شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اگر کوئی راوی صادق القول ہو، بولتا بھی ہو سچی بات، راسخ العمل بھی ہو، عمل کر کر بھی بتاتا ہو، لیکن اس میں ایک اور شرط دیکھی جائے گی۔ فرما کیا؟ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اس میں شرط، تیسری شرط یہ دیکھی جائے گی وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں حدیث جیسی بھاری زخم کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اہل سنت کے بڑے اکابر علماء ہیں، سنی خالی صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو یہ فتاوے ہمارے پاس پڑے ہوئے، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے اندر جو صادق القول ہو، راسخ العمل ہو، جو بولتا بھی سچ ہو، عمل بھی کر کر بتاتا ہو، تب بھی اس سے حدیث نہ لو۔ تیسری چیز اور اس کے اندر دیکھ لو کہ وہ اہل بیت کا عاشق ہے یا نہیں ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ ہمارے اہل سنت و جماعت کے اکابروں نے اس سے حدیث نہیں لی جو اہل بیت سے چڑھتا ہو، اسے حدیث جیسے قضا، چاہے کتنا بھی بڑا سچا ہو، اگر دیکھ لیا بغض علی نظر آ جائے یا بغض اہل بیت نظر آ جائے تو حدیث جیسی دولت کو ان سے نہیں لیا، تو اس سے اندازہ کرے اہل سنت و جماعت کے علماء کتنے زبردست طریقے سے آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کا ذریعہ بن گئے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ تو میں کہتا ہوں سنی وہ ہے جو صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے اور اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا ہے میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے اور میرے اہل بیت کشتی کی مانند ہے۔ اب یہاں گئے، رجب کا مہینہ تھا، یہ بات تاریخ میں آئی ہے، حضرت ابن اسیر نے بھی تاریخ ابن کثیر میں لکھا ہے، اور بھی تاریخ لکھنے والوں نے کہا کہ رجب کا مہینہ تھا، 13 تاریخ رجب کی تھی، کیونکہ رجب کے مہینے کو مکے کے کفار اور مشرکین جو ہے بڑا ادب کرتے تھے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا رجب کے مہینے کی بڑی عزت کرتے تھے۔ تو رجب میں کے مہینے میں مکہ کے کعبے کا دروازہ مکے والے کھول دیتے تھے، اور اس کعبے کے اندر عورتوں کو جانے کی اجازت ہوتی تھی، بیٹا باہر ہی ٹھہر کے پوچھ کے آؤ، باہر ہی ٹھہر کے منہ ہاتھ پوچھ کر اندر آؤ۔ تو لہٰذا حضرت مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد ان کا نام ہے، آپ رجب کا مہینہ تھا اور آپ امید سے تھی کیونکہ سال میں ایک بار کعبے کا دروازہ کھولا جاتا تھا، تو آپ کعبے کے اندر عورتوں کو بھیجایا جاتا تھا، تو آپ نے کہا کہ پھر یہ موقع پھر سال تک ملے نہ ملے، آپ اسی حالت میں کعبے کا طواف کرتے کرتے آپ کو درد شروع ہوا، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ کو کعبے کے اندر لے جایا گیا، اور وہاں حضرت علی کی ولادت سائدہ۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کے اندر پیدا ہوئے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی خوبی ہے، میں کہتا ہوں سنو ایک بات، لوگ کہتے ہیں کہ بہت بڑی خوبی کی چیز ہے علی کعبے کے اندر پیدا ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کعبے سے بھی افضل علی کی ذات مبارکہ ہے، علی کی ذات کعبے سے بھی افضل ہے، ذرا غور سے۔ لہذا حضرت مولا کائنات کی والدہ فاطمہ بنت اسد نے ان کا نام اسد رکھا، ابو طالب نے نام علی رکھا، آپ کا ایک لقب حیدر بھی ہے، اور آپ کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کا بھی کنیت عطا فرمائی، ابو الحسن بھی آپ کو کہا جاتا ہے، ابو تراب ابو الحسن یہ آپ کے کنیت ہے۔ آپ کی والدہ فاطمہ بنت اسد یہ پہلی ہاشمہ خاتون ہے، حضور کا خاندان ہے بنو ہاشم، بنو ہاشم کی پہلی خاتون ہے جنہوں نے حضور پر ایمان لایا تھا، فاطمہ بنت اسد۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت علی کی والدہ جب مکہ چھوڑ کر حضور مدینہ چلے گئے تو یہ بھی مدینہ آ گئے، اور مدینے میں آپ کا انتقال ہوا۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر کو تیار کرنے کے بعد فاطمہ بنت اسد یعنی مولا علی کی والدہ کی قبر میں جا کر لیٹے اور دعا کی کہ یا اللہ یہ میری ماں میں سے ایک ماں تھی، کیونکہ حضور کے والد والدہ کے دنیا سے جانے کے بعد ابو طالب نے حضور کو پالا پوسا تھا، تربیت پالا تھا، اور یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد یعنی علی کی ماں مجھ سے ایسی محبت کہتی تھی جیسا اپنے ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، بڑے لاڑ اور پیار سے محبت سے
آپ کی تربیت کی ہے, یعنی آپ کو پالا ہے. اور میں کہتا ہوں ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کو ان دونوں نے خدمت کی ہے حضور کی. علی کے ماں باپ نے خدمت کی ہے حضور کی, ورنہ پالنے اور پوسنے کی بات کیا, خود حضور ان کو پال رہے تھے. اب بولیں گے کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو ابو طالب کہتے ہیں کہ جب تک مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے لیے دسترخوان پر نہ بیٹھے تم لوگ کھانا نہیں کھانا. ایک دن بچوں نے پوچھا حضور ابو جان یہ کیا بات ہے, جب تک محمد ہمارا بھائی آیا تھا آپ کھانا کھانے نہیں دیتے. کہا وہ اس لیے کہ جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے کھانا 2 آدمی کا ہو سب کو بس ہو جاتا ہے. کھانا 2 آدمی کا ہوتا تھا, لیکن جب تک حضور نہیں آتے ابو طالب کھانا کھانا نہیں دیتے, کہتے بچوں کو ٹھہرو محمد کو آنے دو. جب حضور آ کر بیٹھ جاتے تو وہ 2 آدمی کا کھانا 10 یا 20 آدمی کو بس ہو جایا کرتا تھا. یہ سرکار علیہ السلام کے عظمت و شان و عظمت ہے. لہذا فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا سرکار ان کی قبر میں لیٹے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, یا اللہ یہ میری ماں تھی میری ماں کے بعد, اور فرمایا اے اللہ میرے وسیلے سے اور تمام نبیوں کے وسیلے سے. خود حضور نے وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ یا اللہ میرے وسیلے سے اور تمام نبیوں کے وسیلے سے فاطمہ بنت اسد کی قبر کو کشادہ کر دینا. جہاں یہ حدیث میں حضرت علی کی ماں کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ رہا ہے, وہاں پر یہ حدیث پاک میں وسیلہ لینا حرام و ناجائز نہیں, جائز ہے. حضور نے خود وسیلہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کی ہے, پتہ چلا. لہذا میں نے کہا واقعات کی طرف میں اشارہ نہیں جاؤں گا. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی. آپ نے کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت علی کو اپنی تربیت میں لے لیا تھا, آغوش میں, کہ ابو طالب کے یہاں اولاد کثیر تھی, بچے بہت تھے, حالات بہت بگڑے ہوئے تھے. تو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کے گھر گئے اور حضرت عباس کو ساتھ لیا. عباس سے کہا کہ چلو ہم دونوں کسی نے ایک بچے کو لا لیتے. حضرت عباس نے مولا علی کے بڑے بھائی جعفر کو اپنی ذمہ داری پر لیا, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنی ذمہ داری میں لے لیا. بچپن سے آغوش مصطفیٰ میں جو پلے ہے وہ علی ہے. اسی لیے آپ نے کبھی بت کی عبادت نہیں کی, کہ بچپن ہی سے حضور کا ساتھ ملا نا. اور حضرت علی تو بانی نسل مصطفیٰ بھی ہے جی, حضور کی نسل پاک حضرت علی سے چلی ہے. لہذا بانی نسل مصطفیٰ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ دیکھے, جن کو حضور بچپن سے اپنے ساتھ رکھے, اپنی تربیت میں رکھے, تو علی شیر خدا نہیں بنے گا تو پھر کیا بنے گا. حضرت مولا کائنات فرماتے 7 سال کی عمر میں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی ہے, عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بی بی خدیجہ الکبریٰ ہے, اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید ہے, اور نوجوانوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر صدیق ہے. آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہر بچپن سے رہے, یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی بچپن میں. سرکار جب مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر ہری چادر دے کر علی کو سلوایا تھا. ہری چادر اوڑھ کر علی حضور کے بستر پر لیٹے تھے, اور ابو بکر صدیق کے ساتھ سرکار مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن صبح اٹھے, کیونکہ یہاں پر واقعات بہت ہے, وقت اجازت نہیں دیتا, میرا موضوع یہ نہیں ہے, میں آپ کو کچھ اور سمجھانا چاہتا ہوں. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح مکہ میں ہونے کے بعد سارے کفار و مشرکین کی امانتیں واپس کر 3 دن کے بعد مدینہ آئے, اور جنت المسجد قباء میں حضور وہاں ٹھہرے ہوئے تھے, وہاں آ کر حضور سے ملاقات کی. مدینے میں آنے کے بعد کیونکہ کئی صحابہ کرام سب کچھ چھوڑ کر, اب یہاں حضرت علی کے فضائل دیکھیں, سب کچھ چھوڑ کر آ گئے تھے نا مکہ میں. جو صحابہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آئے تھے, جو پیدائشی جو صحابہ مکے میں تھے, ان کے گھر مکہ میں تھا, پراپرٹی مکے میں تھی, زمینیں مکے میں تھی, پیسہ مکے میں تھا, سب کچھ چھوڑ کر آئے. بولو نا سبحان اللہ. ایمان کے خاطر پراپرٹی چھوڑ دی, زمین چھوڑ دیا,
مکان چھوڑ دیا، جائیداد چھوڑ دی، دولت چھوڑ دی. کفار مشرکین کہتے تھے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو جائے لیکن ساری پراپرٹی یہیں چھوڑ کر جائے. کہا صحابہ نے لے لو. یہاں تک عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا کہ بڑے تاجر صحابی تھے، بہت امیر کروڑ پتی صحابی تھے. جب وہ مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے بارڈر پہ کفاروں نے روکا. کہاں جا رہے ہیں مدینہ؟ کہاں حضور کے پاس جا رہا ہوں. اگر جا رہے ہو نا تو سارا جتنا مال کما سب چھوڑ کر جاؤ. ارے بھائی کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کروڑوں روپے کی پراپرٹی تھی. لیکن صحابہ نے بتا دیا کہ پیسہ اور دولت اہم نہیں ہے، ایمان اہم ہے. حالات کچھ بھی ہو پیسے اور دولت کو دے کر کبھی فیصلہ نہیں کرنا، یہ ایمان والے کا معاملہ. حالات کچھ بھی ہو ایمان کا سودا نہیں کرنا. صحابہ نے بتا دیا. عبد الرحمن بن عوف نے کہا ٹھیک ہے سب لے لو. ارے بھائی پراپرٹی بہت ہے، سب لے لو. اب سب چھوڑ کر آ گئے. جب مدینہ پاک میں آ گئے اور مدینے کے صحابہ، مدینے کے جو صحابی ان کو انصار کہا جاتا ہے، مکے کے صحابی کو مہاجر کہا جاتا ہے. یہ دونوں لفظ ذہن میں رکھیں، مہاجر اور انصار. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ جب میرے سارے غلام سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں اے انصار صحابہ تم لوگ یہ تمام صحابہ کو باچارگی یعنی اپنا اپنا حصہ بنا لو، اپنا بھائی بنا لو. تو مدینے کے رہنے والے مسلمان انصار صحابہ نے کہا کہ حضور لبیک. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے پراپرٹی میں سے بھی ان کو حصہ دیا، اپنے گھر میں سے بھی حصہ دیا. یہاں تک کہ جس انصار صحابہ کے پاس 4 بیویاں ہوتی تو ان کو طلاق دے کر ان کا نکاح ان کے ساتھ کرا دیا. اس طرح سرکار مدینہ منورہ میں ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، سارے صحابہ مہاجر انصار میں بھائی چارگی بنا دی. بولو سبحان اللہ. سارے مہاجر انصار میں بھائی چارگی ہو گئی. علی چھڑ گئے، علی چھڑ گئے. مولا کائنات آئے، کہا یا رسول اللہ سب کے کسی نہ کسی کو بھائی تو آپ بنا دیا، مجھے کیا، میں کیا کروں؟ مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے فرمانے پر حضور نے فرمایا علی دنیا آخرت میں تو میرا بھائی ہوگا. بولو نا سبحان اللہ. کیا میرے پیارے آقا کو محبت تھی علی سے. علی دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. لیکن غور کریں ساری زندگی، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سگے چاچا کے بیٹے، بات بھی صحیح، لیکن یہ اوپر سے یہ لقب کہا کہ دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے. لیکن ساری زندگی حضرت مولا کائنات نے کبھی حضور کو بھائی کہہ کر نہیں پکارا. آج وہابی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور تمہارے بڑے بھائی کی طرح ہے. میں کہتا ہوں وہابیوں جن کو حضور نے خود فرمایا تھا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، لیکن ساری زندگی مولا علی نے حضور کو بھائی کہہ بھی دیتے تو غلط نہیں تھا، لیکن جانتے تھے مقام و مرتبہ، بھائی کہہ کر نہیں پکارا. جب بھی پکارا تو یا رسول اللہ کہہ کر پکارا. تو حضور بھائی کی طرح نہیں، یہ علی نے عقیدہ دیا. علی کا یقین بڑا مضبوط تھا اللہ رسول پر. جب کسی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں ہوا کہ مکہ آپ کو چھوڑ کر آ گئے حضور اپنے بستر پر، اگر کوئی دشمن آپ کو حضور سمجھ کر قتل کر دیتے؟ کہا علی فرماتے اللہ رسول پر یقین دیکھے، یقین کا نام ہی تو ایمان ہے نا. یقین دیکھے فرماتے علی کہ مجھے کچھ قسم کا ڈر نہیں ہوا، بلکہ تو اس رات میں اور سکون سے سویا. بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ سرکار نے فرماتا مدینے آ کر مجھ سے مل لینا. تو علی سمجھ گیا تھا کہ موت تو آنی ہے، لیکن سرکار نے فرمایا علی مدینے میں آ کر ملنا. تو میں سمجھ گیا جب تک علی حضور سے نہیں ملے گا موت تو آنے والی ہے ہی نہیں ہے. یہ عقیدہ حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ رسول پر یقین مضبوط. ابھی آگے میں بتاؤں گا. حضرت مولا کائنات کے فضائل بہت ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں آپ رہے. بدر میں آپ ساتھ رہے، احد میں آپ ساتھ رہے، یہاں تک کہ احد میں جب دشمنوں نے یہ افواہ پھیلا دی کہ حضور کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا احد کے میدان میں. احد کا میدان وہ جنگ جو ہے نا، اگر اس کی ڈیٹیل بات کروں تو بہت کافی وقت ہو جائے گا، جس میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ کے چاچا حضور کے چاچا شہید ہوئے، آپ کے ناک کاٹے گئے، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، کلیجے کو نکال کر منہ میں چبایا گیا. یہ آپ کے جسم مبارک کے ساتھ کیا گیا. وہ خطرناک جنگ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے. اس جنگ کے دوران کیونکہ مسلمان
پہلے شروع جیت گئے، قریب تھے جیت کے. کچھ صحابہ کو حضور نے پیچھے کھڑا تھا کہ تم لوگ جب تک میں نہ کہوں میدان میں نہیں آنا. تو دور سے صحابہ نے دیکھا اب تو جنگ جیت ہی گئے ہم. حضور کے کہنے سے پہلے وہ میدان میں آ گئے، دشمن پیچھے سے حملہ کر دیا. اس طرح دشمن نے پیچھے سے حملہ کر دیے، چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں مسلمان گھیر گئے. کچھ لوگ ڈر کے بھاگنے لگے، تتر بتر ہو گئے. اسی معاملے میں میدان میں افواہ پھیلا دی گئی کہ معاذ اللہ حضور کو قتل کر دیا گیا، حضور کو شہید کر دیا احد کے بارے میں. یہاں تک کہ ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ کتنا عشق تھا اللہ رسول سے صحابہ اکرام کو. ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے جب وہ خیمے میں بیٹھی تھی، ان کو پتا چلا کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کر دیا گیا، وہ میدان کی طرف بھاگی، احد میدان کی طرف بھاگی. تو کسی سے پوچھا حضور کیسے ہے؟ کہا حضور تو سلامت ہے لیکن اس جنگ میں تمہارے شوہر کا شہید ہو گئے. کہا کوئی بات نہیں. آگے گئے، کسی سے پوچھا حضور کیسے ہے؟ وہ حضور تو سلامت ہے، اس جنگ میں تمہارا بیٹا شہید ہوگا. کہا کوئی بات نہیں. آگے گئے، کہا حضور کیسے ہے؟ کہا حضور تو صحیح ہے، اس جنگ میں تمہارا بھائی شہید ہو گیا. کہا کوئی بات نہیں. کسی اور آگے گئے، کہا حضور کیسے؟ کہا حضور تو صحیح ہے، اس جنگ میں تمہارا بیٹا شہید ہوگا. کہا کوئی بات نہیں. جب آگے پہنچے تو دیکھیے اس خاتون نے حضور صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. وہ عورت نے کہا یا رسول اللہ آپ سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. بڑا عشق تھا اللہ رسول پہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو ہے نا معاذ اللہ آپ کو قتل کر دیا گیا، اس طرح کی بات جانے دیجیے ان کے کچھ بچے ہیں میری طرف دیکھیں. یہ بات پھیلائی گئی میدان میں. حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں میرے کانوں میں یہ بات پہنچی، اب مجھے رہا نہیں گیا، جب حضور نہیں ہے تو میں کیا کروں. حضرت علی فرماتے ہیں میں دشمنوں کے جو گروپ تھا اس میں اپنی تلوار لے کر یعنی ذوالفقار لے کر گھس گیا. سے پتا چلتا علی بڑے شجاعت، بہادر، لیڈر، اور ایسا گھسا کہ جو دشمن کو کاٹتے میں حضور کے جہاں حضور نرغے میں تھے کفار مشرکین کے، اس وہاں قریب تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضور تو اپنے دشمنوں کے بیچ میں لڑنے ٹھہرے ہوئے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. میں حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے قریب گیا، حضور نے مجھ سے کہا علی چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. بولے سبحان اللہ، محبت سے بولے سبحان اللہ. علی چھوڑنا کسی کو نہیں ہے. علی فرماتے ہیں حضور کے کہنے پر سینہ تھا. آپ اگر پیر کہنا میں تیرے ساتھ تو کرنا تو کرو. اس مرید کو پوچھو کہ روحانی طاقت کیسی آتی ہے. پھر اس مریض سے پوچھو کہ کوئی جادوگر ہو یا پہلوان ہو، جب پیر اس کا کہہ دینا میں ساتھ چل رہا آگے بڑھا. بولا محبت سے سبحان اللہ. علی فرماتے حضور کے کہنے پر پھر میں نے دشمنوں کے برشتے اٹھا دیے، جدھر جاتا دشمنوں سے دیکھ کر خوف میں بھاگ جاتے. بولا سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات جنگ خندق میں مولا کائنات کو جس بارڈر پہ کھڑا گیا تھا عمر بن غد، وہ خندق مدینہ منورہ میں جنگ تھی، جنگ خندق، سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے. خندق میں وہ غار کو چیرتے ہوئے عمر بن عد آ گیا تھا، وہاں آیا تھا جہاں علی کھڑے ہوئے تھے. اور جانتے ہیں عمر بن عد کون ہے؟ مکے کا اتنا بڑا پہلوان تھا، روایت میں آتا ہے کہ 20 پہلوان اس کے ہاتھ کو دباتے تھے. یعنی اس کی باڈی ایسی تھی کہ 20 پہلوان عمر بن عد کی ہاتھوں کو دباتے تھے. اتنا خطرناک پہلوان تھا. وہ بارڈر پار کر کر ادھر آ گیا جہاں مسلمان تھے، اور اس بارڈر کے جس طرف وہ آیا تھا وہاں علی کھڑے ہوئے تھے. بولو سبحان اللہ. ہاں اب اتنا بڑا پہلوان آیا کہ ہم کہتے، لیکن علی مولا علی ہے، اس لیے آپ کا لقب ہی حیدر کرار ہے. حیدر کا معنی ہے کہ پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا، پلٹ پلٹ کر وار کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، وہ پہلوان آیا، اس نے علی کو دیکھ کر کہا علی تو بھی قریش سے ہے، میں بھی قریش سے ہوں، تو میرا بھتیجا ہے، تو جا یہاں سے، کسی اور کو بھیجا، میں تجھے مارنا نہیں چاہتا. علی نے فرمایا لیکن میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. یہاں سے ایک قدم آگے جانے نہیں دوں گا. کہا میں تجھے مارنا نہیں چاہتا، اس کفار نے کہا علی فرماتے میں تجھے مارنا چاہتا ہوں. اتنا کہنا تھا، پہلوان تھا، 20 آدمی خالی ہاتھ دباتے تھے، وہ رہا نہیں گیا، اس نے بڑے زور سے علی پر تلوار چلائی. مولا کائنات نے ذرے سے روکا، اور روک کر بالکل سیکنڈ میں، جنگ میں ذرا موقع نہیں دینا پڑتا ہے، بالکل سیکنڈ میں
ماری ایسی ایک تلوار، اس کے کھوپڑی پھٹی اور علی کی تلوار اس کے دانت میں جا کر رک گئی۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ، بولو حیدر حیدر حیدر۔ پلٹ کر وار کرنے والا ہے نا، کیسا ایک سیکنڈ نہیں دیا، مارا ایسا کہ کھوپڑی پھٹی اور دانت تک جا کر تلوار رکی اور دھڑام سے وہ گلے میں جا کر نیچے گرا۔ بولو حیدر حیدر حیدر۔ یہ ہے میرے مولا کائنات کا شجاعت اور طاقت و قوت۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے فرماتے ہیں علی میں جو 3 خوبیاں ہیں اس میں سے ایک خوبی عمر کہتے ہیں۔ بڑوں سے سنو علی کی فضیلت، اس میں سے ایک خوبی ہے اگر مجھے مل جاتی تو ساری دنیا کی دولت سے زیادہ بہتر ہوتا۔ حضرت عمر سے پوچھا حضور 3 خوبیاں کیا ہے؟ کہا پہلی کہ فاطمہ کا نکاح ان سے ہوا، کہا دوسری سرکار نے فرمایا مسجد کے دروازے، مسجد میں جو دروازے تھے صحابہ کرام کے سب بند کر دو لیکن علی کے گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلا رہنے دو، اور علی کیسے بھی حال میں ہے، علی تو آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، حالات کچھ بھی ہو، پاک ہو یا ناپاک۔ ناپاک تو میں بول نہیں سکتا جس کو خود قرآن پاک کہہ رہا ہو، حالات کچھ بھی ہو لیکن علی تو اس دیش میں سے آ سکتا ہے اور جا بھی سکتا ہے۔ کچھ لوگ کے ذہن میں خیال آیا، ابھی آپ کو بھی خیال آیا ہوگا، ہاں کیسی بھی حالت میں، بولے ہاں کیسی بھی حالت میں، کیسی بھی حالت میں علی کو اجازت تھی، تو کچھ لوگوں کو آیا خیال اس دور میں بھی کیسے اجازت مل گئی۔ یہ بات پھیلتے پھیلتے حضور کے کان تک پہنچی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر فرمایا لوگوں جو میں نے بات علی کے لیے کہی ہے کہ علی کس حال میں بھی اس یہاں مسجد میں آ سکتا ہے جا سکتا ہے تو تم لوگ سوچ میں پڑے ہو، سنو۔ حضور فرماتے سنو، جو میں کہتا ہوں نا وہ اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے کہتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تو سمجھ میں نے علی کے لیے کہا نہیں، اللہ خود کہلوایا ہے، اللہ خود کہلواتا ہے علی کسی حال میں بھی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے۔ بولو یار محبت سے سبحان اللہ۔ لہذا حضرت عمر فرمائے دوسری اور تیسری، فرما جنگ خندق میں حضور نے ان کو جھنڈا دیا۔ جنگ خندق جو میں نے ذکر فرمایا وہ قلعہ جو مدینہ منورہ سے آج بھی 95 میلز پر ہے، لہذا وہ قلعہ جو اپنے وقت کا اس دور کا ایک شہر تھا، خالی 20,000 فوج اس کے قلعے کے اندر رزق تھی، سیف ٹھہری ہوئی تھی، باہر کی فوج چھوڑ دے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر کو بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا، عمر کو بھیجا، قلعہ فتح نہیں ہوا، سارے صحابہ کئی دن ہوگا قلعے کو گھیرے ہوئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ وہ قلعہ نہیں تھا، اپنی جگہ ایک شہر تھا، اپنی جگہ ایک بہت بڑا ریاست تھی جو یہود اور نصارہ کی۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کی رات تھی، سرکار نے فرمایا کل اس مرد کو میں جھنڈا دوں گا، نام نہیں لیا، کہا مرد ہے وہ، بولو نا سبحان اللہ، نام نہیں لیا، کہا مرد، کل اس مرد کو میں جھنڈا دوں گا جو اللہ سے اور رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ سرکار نے نام نہیں لیا مرد کا۔ جب صبح ہوئی جمعہ کا دن، سارے صحابہ کہتے ہیں ہم رات بھر سوئی نہیں کہ جھنڈا کس کو ملے گا، اور یہاں اس حدیث میں حضور کا علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے۔ بولے کیسے؟ میں کل کیا ہوگا کس کو کیا معلوم، لیکن حضور فرما رہے کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے خلافت ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو نہیں معلوم ہے، اللہ کے بتانے سے حضور سب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور سب جانتے ہیں۔ دوسرے دن صبح میں سارے صحابہ آئے، سرکار فرمایا علی کا ہے، کہا علی کی آنکھوں میں درد ہے، حضور نے علی کو بلوایا، آنکھوں میں لعاب دہن ڈالا، فرمایا علی جاؤ تم جانا۔ حضرت علی قلعے کے قریب گئے، حارث بہت بڑا پہلوان وہ قلعے کے دروازے کے اوپر سے دیکھتا ہے، کہا کون ہو تم؟ کہا علی ہو، اور دروازہ کھول کر آیا اپنے ساتھ 10 آدمیوں کو، مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وار میں حارث کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ بولنا سبحان اللہ، وہاں پر سے حیدر حیدر حیدر، بولو سبحان اللہ، پلٹ کر وار کرنا، مطلب ایک سیکنڈ دشمن کو سانس لینا دے، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیے۔ حارث کے 2 ٹکڑے دے کے ساتھی بھاگ گیا اندر، بھاگ کے دروازہ لگا۔ حارث کا بھائی مرہب آیا، مرہب بہت بڑا پہلوان تھا، مرہب کے قصے کہانیاں سارے عرب میں مشہور تھی۔ اس نے دیکھا میرے بھائی حارث کو مار دیا،
وہ قریب باہر نکلا، اور کون ہو تم؟ مولا علی نے فرمایا میرا نام علی ہے۔ نام سننا تھا، مرحب کے پیشانی سے پسینہ شروع ہو گیا۔ ارے بھائی، جس کے قصے سارے عرب میں مشہور تھے، جس کا نام مرحب تھا، جس کے نام سے بڑے بڑے لوگ کانپ جاتے تھے، تھراتے تھے، اور یہ بات عام نہیں تھی، پورے ملک میں مشہور تھا، پورے عرب میں مشہور تھا، آج اس کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا، اس کی پیشانی سے پسینہ نکل رہا تھا۔ اب جانتے کیوں پسینہ نکلا؟ مرحب کی اماں کاہنہ تھی، جادوگر تھی۔ اس نے کہا تھا بیٹا تو بہت طاقتور ہے، لیکن ایک بات سن، جس دن تیرے سامنے علی نام کا شخص آئے نا، پھر تو اس سے نہیں لڑنا۔ میں تجھ کو کہہ رہی ہوں، علی آئے گا، ایک نام، اس کا نام علی ہوگا، اس سے تو نہیں لڑنا۔ تو یہ واقعہ اس کو یاد آ گیا، کہا سامنے تو علی آ گیا، لیکن باپ کی بات مانی نہیں، ماننے کے لیے وار اٹھا۔ علی نے وار کو روکا اور سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ ایک ہی سیکنڈ میں حیدر کرار نے اپنا جلوہ دکھا کر اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ بولا حیدر پلٹ کے وار کرنے والا، حیدر کا معنی ہے پلٹ کر وار کرنے والا۔ حیدر یہ میرا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ مرحب کو قتل کیا اور اس خیبر کے دروازے کو اکھاڑا، جس کو بعد میں ایک روایت میں آتا ہے 10، بعد میں روایت میں آتا ہے 40 آدمی بھی اس کو ہلا نہ سکے، مولا علی اس کو ایک ہاتھ پہ اٹھا لیا تھا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اور میں کہتا ہوں یہ حضور نے لعاب دہن لگایا نہیں آنکھوں میں، مولا علی کے لعاب دہن نہیں تھا، اصل میں روحانی طاقت علی کو حضور عطا فرما رہے تھے۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ علی سے مومن ہی محبت کر سکتا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ علی سے محبت مومن ہی کرتا، منافق نہیں کرتا۔ اس لیے آپ صحابہ کرام کہتے ہیں، جس میں جامع ترمذی میں حدیث پاک ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی مسجد میں جاتے اور وہاں پر پورے داڑھی والے اور امامے والے، سر پہ پیشانی پہ ڈھکٹے والے بیٹھے ہوئے ہوتے، یعنی نمازی سب ہوتے، اور ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ان میں منافق کون ہے اور مومن کون ہے۔ صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا کہ ان میں مومن کہہ رہے ہیں اور منافق کون ہے، کیونکہ سب داڑھی والے، سب نمازی دکھ رہے ہیں۔ کہ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہی منافقوں کی آگے مکے میں سارے کافر و مشرک تھے، لیکن مدینے میں آنے کے بعد، اسلام جب پھیلنے کے بعد یہاں منافقین پیدا ہوئے۔ عبداللہ بن ابی ان کا سردار تھا، صحابی رسول سیدہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم جاتے کسی جگہ جہاں پر سب داڑھی والے ہوتے، ہمیں پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے ان میں کون اپنا ہے کون پرایا ہے، کون مومن ہے کون منافق ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وہاں پر ذکر مولا علی چھیڑ دیتے، علی کا ذکر کرتے، صحابہ کہتے علی کا ذکر کرتے، من کنت مولا فہذا علی المولا، ذکر علی کر کر لوگوں کے چہروں کو دیکھ لیتے، جس کا ذکر علی کا ذکر سن کر جس کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ جاتے یہ مومن ہے، اور جس کا چہرہ اتر جاتا ہم سمجھ جاتے یہ منافق ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ اور یہ علی مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے، مولا علی کا فیضان ہے، وہ فیضان پہنچا بریلی احمد رضا کے پاس۔ بولو سبحان اللہ۔ مولا علی کو یہ فیضان، مولا علی کا فیضان بریلی میں احمد رضا خان کے پاس آیا۔ اس لیے آج دیکھ لو، سنی اور وہابی کو اگر پہچاننا ہے، سنی اور وہابی میں فرق کرنا ہے، میرے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر دیکھ لو، احمد رضا کا نام لے کر جس کا چہرہ کھل گیا سمجھ جاؤ عاشق رسول ہے، اور جس کا چہرہ اتر گیا سمجھ جاؤ وہابی اور بدعقیدہ ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے تم نے نکالا؟ میں نے عرب سے چل کر آیا، عرب سے ہی چل کر آیا ہے۔ خود جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنگ حجۃ الوداع کر کر حضور واپس آ رہے تھے، وہاں ایک میدان میں ٹھہر کر، قدیر قم اس کو کہا جاتا ہے، اس میدان میں ٹھہر کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت طویل خطبہ دیا۔ اس طویل خطبے میں حضور نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔
مولانا سبحان اللہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اس بات کو لے کر شیعہ کہتے دیکھو یہ بات کی دلیل تھی کہ علی خلیفہ بنے گے، اس بات کی یہ دلیل تھی کہ علی حضور کے بعد خلیفہ بنے گے. تو ایک سید زادہ امام حسین کے بیٹے وہ کہتے ہیں، اور اس کا ذکر عزت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک سید صاحب سے امام حسین کے اولاد سے تھے، وہ حضرت زید ان کا نام تھا. ان سے کسی نے کہا دیکھو من کنتو مولا کہہ کر جو حضور نے اشارہ دے دیا تھا میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے، آپ نے بڑا خاموش رہے. اگر اشارہ حضور چاہتے اشارہ کیوں ہوتا ہے، ڈائریکٹ کہہ دیتے، ڈائریکٹ کہہ دیتے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. حضور نے کہا نہیں. اور یہی خطبہ حضرت علی کا بھی ہے. خطبات محرم میں مفتی جلال الدین امجدی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا طویل خطبہ دیا حضرت علی کا، کیونکہ حضرت علی کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا، ذرا غور سے سنیں، حضور نے فرمایا تھا کہ علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی لوگ ماننے والے آئے احترام مانے کہ کو خدا بنا دیا، اور یہودیوں نے نہیں مانا تو معاذ اللہ کی تصدیق کر لی. ورنہ میری امت میں تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. کچھ ماننے والے ایسے مانیں گے کہ تم کو خدا بنا دیں گے یا نبی سے بڑھ کر بنا دیں گے، جو اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں. اور نہیں ماننے والے ایسے ہو جائیں گے جن کو خارجی کہتے ہیں، آج کے دور میں وہاں بھی کہتے ہیں. لہٰذا حضرت مولا کائنات کے بارے میں ایک شوشلا چھوڑا جاتا ہے کہ حضور نے من کنتو مولا کہہ دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ علی ہوں گے. اور یہاں تک کہ جنگ تبوک میں حضور جب جنگ کے لیے جا رہے تھے، کہا علی تم مدینے میں رہنا. تو حضرت علی روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں عورتوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں ساتھ چلتا ہوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارا مقام مرتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا مقام مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا تھا. موسیٰ علیہ السلام جب طور پر جا رہے تھے تو اپنے بھائی ہارون کو نبی بنا کر گئے تھے، خلیفہ بنا کر گئے تھے. سرکار فرماتے اے علی میرے نزدیک تمہارا مرتبہ ایسا ہی ہے جیسا موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مرتبہ تھا. فرق اتنا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، میں آخری نبی ہوں. بولے محبت سے سبحان اللہ. اب لہٰذا یہ حدیث کو بھی لے کر کہتے نہیں ابو بکر زبردستی بیٹھ گئے، عمر زبردستی بیٹھ گئے. ارے بھائی زبردستی اگر بیٹھ گئے تو علی خاموش کیوں رہتے تھے؟ تو انہوں نے علی خاموش اس لیے رہتے تھے اس وقت اسی دور میں ابو بکر عمر کے چاہنے والے بہت تھے. یہ شیعہ لوگ تھے وہ چاہنے والے بہت تھے. تو بولے فتنہ کہ اگر میں بولوں گا تو میں نے کہا یعنی انڈائریکٹ یہ کہنا چاہتے علی ڈر گئے تھے معاذ اللہ. میں نے کہا علی اور ڈرنا، ارے آج ان کا غلام نہ ہونے تو نہیں ڈرتا کسی سے، میں علی کب ڈرنا؟ اور اس کا ثبوت نہیں ملا. کربلا میں 22,000 تھے، 72 شام میں ٹھہر کر مقابلہ کر کر بتایا ہے وہ علی ڈرتے. لیکن حضرت علی سے کسی نے، کیونکہ شیعان علی بہت پیدا ہو گئے تھے، حضرت علی سے کسی نے پوچھا تو حضرت علی کیا جواب دے رہے سنیں آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلفائے ثلاثہ میں سے ہر ایک کی خلافت کو باخوشی منظور فرمایا ہے، یعنی ابو بکر اور عمر اور عثمان غنی کی خلافت کو خوشی خوشی منظور کیا، اس کا انکار نہیں کیا. جیسا کہ ابن عکاصر نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالے سے لکھا ہے کہ جب حضرت علی بصرہ میں تھے، بصرہ میں تشریف لے گئے تو ابن القو اور قیس بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ سے پوچھا آپ ہمیں یہ بتلائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا میرے بعد تم خلیفہ ہوگے، کیا یہ بات سچ ہے؟ اس لیے آپ سے زیادہ اس معاملے میں صحیح بات اور کون بتا سکتا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، اب دیکھو حضرت علی کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ بات غلط ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے کوئی وعدہ نہیں فرمایا تھا. جب میں نے سب سے پہلے آپ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب میں غلط بات آپ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم کو حضور کے ممبر پر نہ کھڑے ہونے دیتا. اگر حضور مجھ سے کوئی وعدہ کرتے تو میں ابو بکر کو اور عمر کو حضور کے ممبر پر کھڑے ہونے ہی نہیں دیتا تھا اگر مجھ سے کوئی وعدہ حضور کرتے. یہ سب لوگ جانتے ہیں
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر حضرت علی فرماتے اللہ کے رسول اچانک قتل نہیں ہوئے، کسی نے ان کو قتل نہیں کیا یا اچانک وصال نہیں کہہ گئے، وہ کچھ دن طبیعت آپ کی علیل تھی، اس کے بعد دنیا سے گئے. اگر اچانک قتل ہو جاتے، معاذ اللہ اچانک شہید ہو جاتے یا اچانک دنیا سے چلے جاتے تب کوئی بات ہوتی. حضور اتنی دیر تھے، اگر اتنی دیر ہوتے کوئی وصیت کر دیتے، بولو اللہ سبحان اللہ، کوئی وصیت کر دیتے. پھر آپ دیکھیں، پھر حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر کی خلافت پہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا، حضور کی مزاج علیل تھی تو حضور اپنے مصلی پر ابو بکر کے سوا کسی سے راضی نہیں ہوتے کہ ابو بکر کے سوا اور کوئی نماز پڑھائے. یہ حضرت علی خود کہہ رہے ہیں، حضرت علی خود کہتے ہیں کہ ابو بکر خود مصلی پر کھڑے ہو، حضور اس وقت تک راضی نہیں ہوتے تھے. تو حضرت علی فرماتے آگے خطبہ بڑا طویل، علی فرماتے جب ہم نے دیکھا کہ ابو بکر ہماری نماز کا امام ہے، دین میں ہمارا نماز کا امام ہے، تو دنیا میں ہمارا امام کیوں نہیں بن سکتا؟ بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولیے سبحان اللہ. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی تمام صحابہ کی خلافت کو قبول فرمایا. ایک نہیں کئی روایتیں، ایک نہیں کئی روایتیں ہیں کئی. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پردہ فرمانے کے بعد حضرت عمر آئے. اچھا دیکھو مولا علی کا علم بھی بڑا وسیع تھا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا. کیوں نہ؟ علم، کیونکہ جزوی فضیلت ہے آپ کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کہ حضور نے فرمایا کہ میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت علی کے پاس گیا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے، تو ساری رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ کی بے کی فضائل میں ساری رات گزار دی، لیکن بسم اللہ کی بے کی پوری فضائل پوری رات گزر گئی لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہوئی جو علی بیان کر رہے تھے. بولو سبحان اللہ. اور حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں نا، میں چاہوں تو میں سورہ فاتحہ کی تفسیر میں، قرآن کی سورہ فاتحہ کے معنی اور تفسیر کرنے میں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا. آگے فرمایا نہیں سنو، اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں گا. بولو اللہ سبحان اللہ. قرآن کا ایک ایک معنی میں، قرآن کے ایک ایک لفظ میں کئی ہزار معنی پوشیدہ ہے، ایک ایک لفظ میں. ارے بھائی ایک دانا عقل مند آدمی جب ایک بات اشارے میں کہتا ہے اس بات میں کتنی باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اب آپ اور آسان کر کے بتاؤ، ایک دانا ہوتا ہے، ایک دانا اگر جب کھیت میں ڈالا جاتا ہے، ایک اسی دانے کے اندر بڑا جھاڑ ہے، اسی دانے سے جھاڑ نکلتا، بڑے بڑے مضبوط جو ہے پھل نکلتے ہیں، درخت کی جو ہے نا بڑے بڑے شاخیں نکلتے ہیں. میں کہتا ہوں جب آپ سمجھے بات کو، ایک اتنا بڑا مضبوط جھاڑ جس کے اتنے بڑے بڑے شاخیں اور اس کے درخت اتنے بڑے بڑے، لیکن پیدا ہوا اتنے دانے سے، اور میں یہ دانا نکال کر کہوں اس میں اندر سب جھاڑ چھپا ہوا. بولو نا سبحان اللہ. آپ یہ کیسے ہو سکتا؟ میں نے کہا تمہاری عقل کمزور ہے. ارے جب یہ دانے میں اتنا بڑا جھاڑ چھپا ہوا ہے تو اللہ کا کلام کے ایک ایک لفظ میں کئی ہزار معنی چھپے ہوئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھو آپ. جس طرح یہ آنکھ ہے نا، یہ آنکھ پوری نہیں دیکھتی. آنکھ کے اندر جو بلیک حصہ ہے، بلیک کے اندر ایک نقطہ ہے، نقطہ جو وائٹ کلر کا آپ کو نظر آتا ہے، وائٹ پتلی بلیک، اس کے اندر وائٹ نقطہ، اس سے آپ دیکھتے ہیں. اگر وہ پانی نکل جائے جس کو ہم بولتے ہیں پردہ آ گیا، پانی نکل گیا تو آپ اندھے ہو جاتے ہیں. تو وہ وائٹ پتلی، اس کے اندر بلیک، اس کے اندر ایک چھوٹا سا نقطہ ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہیں. اسی نقطے سے اتنے بڑے آسمان کو دیکھ رہے ہیں. بولو یا سبحان اللہ. وہ نقطے کے اندر آسمان آ جائے، وہ نقطے کے اندر سمندر آ جائے، وہ نقطے کے اندر چاند و سورج آ جائے. اگر اللہ کے اسی لیے سرکار حضرت علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں. پھر آگے فرماتا نہیں اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کی بے کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں. پھر آگے فرماتا نہیں اگر میں چاہوں تو بسم اللہ کے با کے نیچے جو نقطہ ہے
اس کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں، اس کی تفسیر کرنے بیٹھوں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اور علی فرماتے ہیں بسم اللہ کی با کا نقطہ میں ہوں، نقطے میں سب کچھ آتا ہے۔ میں نے کہا کہ نقطے میں ساری کائنات دیکھ رہا ہے تو میں نے کہا تھا ہے ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی ہے۔ حضرت مولا کائنات کا علم دیکھے حضرت، اچھا سنیں آپ، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے کوشش کی سمجھانے کی، اس بات کی کہ علی جو کہہ رہے ہیں کہ میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کا معنی اور تفسیر میں بتانا شروع کروں تو 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ اس کو سمجھانے کے لیے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے۔ حضرت فرماتے کوشش کی ہے، وہ کیا فرماتے دیکھو، اگر بسم اللہ سورہ فاتحہ کی الحمد کو دیکھا جائے تو پہلے الف کا معنی بتانا پڑے گا، اس کے بعد حمد، حمد کس کو کہتے ہیں اس کا معنی پڑھنا پڑے گا، الحمد، پھر الحمد کا معنی، پھر اس کے بعد رب العالمین، سارے عالم کا معنی۔ تو سارے عالموں میں کتنے ہزار عالم ہے؟ 400 عالم زمین پر، 400 عالم سمندر کے نیچے، 400 عالم سمندر کے اوپر، 400 عالم زمین کے کونے کونے پر، کئی ہزار عالم ہے۔ علی سارے عالموں کی خبر رکھتے ہیں۔ اگر خالی الحمدللہ رب العالمین کی تعریف کرنے بیٹھے علی تو اس کے لیے کتنے قلم سمجھانے کے لیے کہا۔ تو آپ ٹینشن مت لیں، ارے ایسا کیسا؟ میں نے کہا اللہ کا کلام ہے قرآن، اس کے ایک ایک لفظ میں ہزاروں معنی چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت اب عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر علی نہیں ہوتا، کیوں کہا تھا آپ نے؟ ایک بار ایک عورت کو حضرت عمر نے کہا، اس نے زنا کیا، ثبوت سے مل گیا، دلائل مل گئے، حضرت فاروق اعظم نے کہا ان کو پھانسی پہ لٹکا سنگسار کیا جائے۔ شادی شدہ عورت اگر زنا کرے اور ثبوت مل جائے، اگر اسلامی حکومت ہے تو اللہ اس کے رسول کا حکم یہ ہے اس کو سنگسار کیا جائے گا، اس کو ایک دیوار سے بند دیا جائے گا پلر سے، اور اتنے پتھرے مارے جائیں گے کہ اس پتھر میں وہ مر جائے۔ اس کو کہتے ہیں سنگسار۔ اگر شادی شدہ ہو کر زنا کرنے والے کے لیے، اور مرد ہو یا عورت ہو، یہ قرآن کی سزا ہے۔ شادی اور غیر شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو اس کو پیٹھ پر 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ذہن میں رکھیں آپ یہ بات، مسئلہ یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو ایک عورت جو شادی شدہ تھی، اس کا ثبوت مل گیا کہ اس نے زنا کیا ہے، تو آپ نے حضرت فاروق اعظم نے اس کو کہا کہ اس کو سنگسار کیا جائے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، کہا عمر ٹھہرو، ابھی یہ عورت حمل سے۔ میں نے حضور کے سامنے یہ واقعہ دیکھا ہے کہ جب ایک عورت آئی تھی حمل سے تھی تو سرکار نے کہا تھا جاؤ پہلے بچہ، کیونکہ تیری غلطی ہے، بچے کی تھوڑی غلطی ہے، بچہ جب پیدا ہوگا تب آنا۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا وہ حضور کے بعد پھر آئی۔ کیسا خوف تھا اللہ کا اور آخرت کا، چاہتی تو بھاگ جاتی تھی، پھر آئی، کہا حضور بچہ پیدا ہو۔ حضور فرمایا نہیں، پہلے اس کو دودھ پلا کر اور بڑا۔ جب دودھ پلا پھر آئی، کہا حضور فرمایا نہیں، جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہے تب آنا۔ تو پھر آئی وہ روٹی کھاتے ہوئے۔ اب لہٰذا سرکار روٹی اپنے بچے کو ہاتھ میں دیا تاکہ سرکار کو پتا چلے کہ میرا بچہ بڑا ہو گیا، روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے، ہاتھ میں دے گا۔ حضور اب مجھے سزا دیجیے۔ سرکار نے فرمایا سنگسار کرو۔ جب اس خاتون کو پلیر پہ پڑ کر پتھرے مارے جا رہے تھے، ایک جب پتھرے مارے تو خون تو اچھلے گا نا، خون اچھل کر ایک صحابی کے کپڑے پر گرا، انہوں نے تھوڑی کنرندگی پنا کرا تو سرکار نے فرمایا کیا سمجھتے ہو اس عورت نے جو توبہ کی ہے، قیامت کے دن اگر اس کی توبہ 70 کو بانٹے گی تو اللہ 70 کو بخش دے گا۔ بولے اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ قانون ہو جائے نا تو زنا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لہٰذا حضرت علی نے یہ واقعہ سنایا، فاروق اعظم نے فوراً اس واقعے کو کہا، حضرت علی سے فرمایا کہ اس عورت کو کہا کہ ٹھہر جا، جب بچہ پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، روٹی کھانے کے قابل ہوگا تب آنا۔ اس کو واپس بھیجایا۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم فرمایا علی اگر تم آج نہیں ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علم مولا علی کا ایسا، مولا علی فیصلے ایسا کرتے تھے، اچھے اچھوں کے حقلے حرام ہو جاتی تھی۔ ایک یمن سے ایک غلام، ایک آقا، اس دور میں غلام بکتے تھے نا، غلام اور ایک آقا کا بیٹا، یہ دونوں آئے یمن سے۔ وہ آتے تھے کوفہ، اور اس وقت کوفہ میں حضرت علی نے مکہ مدینہ چھوڑ کر کوفہ میں دارالخلافت بنا دیا تھا۔ یہ دونوں بیٹا ہے، غور سے آقا اور غلام، یہ دونوں جو ہے یمن سے نکلے، راستے میں ان دونوں میں کچھ لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ اب جیسا یہ کوفہ آئے، یہ غلام نے کیا کیا، یہ میرا غلام ہے، یعنی آقا کے بیٹے کو اپنا غلام بتا دیا۔ غلام اس دور میں بکتے تھے جیسا، تو اس نے کہا نہیں نہیں، میں تو
آقا کا بیٹا ہوں، یہ میرا غلام ہے، میرے باپ کا غلام ہے. یہ مقدمہ حضرت علی کے پاس پہنچا. کہاں یمن، کہاں کوفہ، کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ بیٹا کہتا ہے، بچہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ غلام ہے، غلام کہہ رہا ہے یہ میرا غلام ہے. حضرت علی کے پاس فیصلہ آیا. حضرت علی نے دیکھا، پہلے سمجھایا کہ سچ سچ بولو، دونوں بھی کہہ رہے ہیں نہیں. تو لہٰذا حضرت علی نے اس کا فیصلہ کیا کیا؟ کہا ایک راؤنڈ سوراخ مارو دیوار پہ، کہا ایک تختے پہ سوراخ مارو. دونوں کی گردنیں اس سوراخ کے اندر ڈالے گئی. حضرت علی نے فرمایا کہ جلاد کو بلایا، جو غلام ہے اس غلام کی گردن کو کاٹ. جیسا ہی جلاد نے تلوار نکالا، بچہ اپنے سوراخ سے سر نہیں نکالا، غلام نے سر نکال دیا. کیونکہ حضرت علی اچانک آنا، غلام کا سر کاٹ. اچانک غلام کو یہ غلام کون ہے؟ وہ جلد بازی میں اپنا سر باہر نکال لیا. علی نے کہا یہ غلام ہے. بولو نا سبحان اللہ. ابھی بھی سمجھے آپ عقل کو لڑا ہے. کہا یہ غلام ہے. یہ حضرت مولا کائنات کے فیصلے ہوا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت مولا کائنات کی روحانیت اور کرامت کیا کہو، جو جن کی کرامتیں آپ سن کر واہ واہ کرتے ہیں، وہ غوث اعظم علی ان کے بھی باپ ہیں. جن کی کرامتیں سن کر آپ واہ واہ کہتے ہیں، وہ غریب نواز علی ان کے بھی باپ ہیں. جن کی کرامتیں سن کر آپ واہ واہ کہتے ہیں، وہ حضرت نظام الدین اولیاء علی ان کے بھی باپ ہیں. جن کی کرامتیں سن کر آپ واہ واہ کہتے ہیں، وہ کربلا میں شہید ہونے والے امام حسین علی ان کے بھی باپ ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے صبح فجر کی نماز پڑھی، ایک ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے غلام اسلم کو کہا، اسلم فلاں محلے میں جا، وہاں ایک گھر ہے، اس گھر میں ایک مرد ایک عورت آپس میں لڑ رہے، بولا کر لا. بولو یار سبحان اللہ. ابھی بولو محبت سے. بولو حضور کو نہیں معلوم ہے، مانا علی کو دیکھ لو، حضور کے غلام کو دیکھ لو. کہا وہ غلام گیا، جا کر دیکھا تو واقعی وہ گھر میں ایک مرد ایک عورت لڑ رہے تھے. بلا کے بعد بولے کیوں لڑ رہے ہو؟ تو مرد کہتا حضور میری رات میں نکاح ہوا ان سے، جب میں گھر میں گیا ان کا چہرہ دیکھتے مجھے نفرت پیدا ہو. سرکار مولا کائنات فرما اس عورت سے، تو جانتی یہ مرد کون ہے؟ کہا نہیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں جب تو شادی سے پہلے انہوں نے اپنے چاچا کے بچے سے زنا کیا تھا، اس کے بعد بچہ پیدا ہو، حمل کھل گیا تھا، بچہ پیدا والا، ہاں تیرے چاچا کا بچہ بھاگ گیا چھوڑ کے تجھے، تیری ماں اور تو نے دونوں نے مل کر اس بچے کو ایک جگہ لا کر چھوڑ دیا؟ بولے ہاں. سارا واقعہ حضرت علی سنا رہے ہیں. بولے ہاں چھوڑ دیا تھا. کہاں پھر وہ بچے کو چھوڑ کر ماں بیٹی تم لوگ پلٹے تو اچانک کتے جو ہے نا اس بچے کے قریب گئے، تو تیری ماں نے پتھر اٹھا کر اس کتے کو ہکالنے کے لیے جب مارا تو جو ہے وہ پتھر کتے کو بھی لگا اور ساتھ میں اس بچے کو بھی لگا، سر پھٹ گیا تھا. وہ عورت حیران ہو گئی، کہا اے امیر المومنین یہ ساری باتیں تو میری ماں جانتی ہے اور میں جانتی ہوں، آپ کو کیسا پتا چلا؟ حضرت علی نے فرمایا یہ ہوا یا نہیں ہوا کہ بتا. اس عورت نے کہا آپ سچ کہتے ہیں، یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ ہوئے ہیں. حضرت علی نے فرمایا اس لڑکے سے، نوجوان سے، اے نوجوان اپنا امامہ ہٹا. اس نے امامہ ہٹا تو اس کے پیشانی پر جو ہے وہ پتھر کا نشان موجود تھا. علی نے فرمایا عورت سے، اے عورت یہ تیرا شوہر نہیں ہے، تیرا بیٹا ہے جو تو چھوڑ کر جنگلوں میں آ گئی تھی. مولا کائنات کی کرامتیں آپ کو کیا بتاؤں. جنگ سے واپس آ رہے تھے، پانی ختم ہو گیا. مریدوں نے جا کر کہا حضور پانی ختم ہو گیا ہے. تو وہاں سامنے ایک جو ہے نا گرودوارا تھا، وہاں جا کر پوچھا پانی ہے؟ عیسائیوں کا گرودوارا خانقاہ بنی ہوئی تھی، جس کو اس نے کہا نہیں یہاں پانی نہیں ہے. بولے کہاں نہیں ملے گا؟ کہا بولے یہاں سے 6 میل کی دور پر ملے گا. مریدوں نے کہا علی یہاں سے 6 دور کے میل پر پانی ملے گا، اب کیا کرے؟ جب تک ہم پیاس کی شدت ہے ہم پانی ڈھونڈتے ہیں. مولا کائنات ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں کھودو. بولو نا سوال. وہ گرودوارے کا جو پادری تھا وہ اوپر ٹھہر کر دیکھ رہا تھا سارا منظر کو کہ وہاں کھودا گیا جو پتھر لکھا. حضرت علی نے فرمایا اس پتھر کو ہٹاؤ، پانی اس کے نیچے موجود ہے. کہا نہیں، پوری طاقت لگانے کے باوجود بھی ساری فوج نے پتھر ہٹا نہیں. حضرت مولا کائنات نے کہا ہٹو تم لوگ. آپ خود گھوڑے سے نیچے اترے، آسنوں کو چڑھایا اور دونوں ہاتھ اٹھایا، لگا کر پتھر کو اکھاڑ کر پھینک دیا. بولنا سبحان اللہ. حیدر حیدر حیدر. پتھر جب نکالا تو پانی نکلا. اور یہ سارا منظر جو ہے نا وہ پادری اپنی چھت پہ سے دیکھ رہا تھا. وہ نیچے اترا، آ کر حضرت علی سے کہنے لگا آپ نبی ہو؟ کہا نہیں. پھر ہو آپ کوئی فرشتے ہو؟ کہا نہیں. پھر آپ کون ہو؟ کہا میں نبی کا داماد اور ان کا امتی ہوں. کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں. کلمہ پڑھا. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا
اسی خانقاہ بنائی گئی تھی اے علی آپ ہی کے لیے. ہماری کتابوں میں لکھا تھا اسی خانقاہ کے سامنے میٹھا چشمہ ہوگا, اس چشمے کا پانی یا تو نبی نکال کر بتائے گا یا نبی کا داماد یا ان کا وزیر نکال کر بتائے گا. مولانا محبت سے سبحان اللہ. علی کا ذکر پہلے کتابوں میں بھی موجود تھا. حضرت مولا کائنات کے بارے میں میں جگہوں کے بارے میں سمجھانا چاہتا تھا لیکن وقت اجازت نہیں دیا. انشاءاللہ ہم آنے والے اتوار کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم منائیں گے, اور میں کہیں گے نا 11:30 کو ایگزیکٹ انشاءاللہ یہ بڑے جلسوں میں ہم بیٹھ جائیں گے تقریر کے لیے انشاءاللہ, تاکہ ہم کو وقت زیادہ ملے, تقریر ہم زیادہ کریں اور زیادہ آپ کے علم دین حاصل کرنے ملے. مولا کائنات کو شہید کرنے والا حافظ قرآن تھا, سمجھے آپ, عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا, جس نے ہم مولا کائنات کو شہید کیا. 17 رمضان کو آپ پر وار ہوا, اور جیسے ہی آپ پر تلوار چلے گئی آپ کی زبان سے نکلا کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اور آپ جو ہے 20 رمضان یا 21 رمضان کو اس دنیا سے تشریف لے کر گئے, اور آپ کا مزار مبارک نجف شریف میں ہے. علی سارے ولیوں کے امام ہے. ولایت جو زیادہ دریا بہا ہے وہ علی کے دربار سے بہ رہا, آج بھی بہ رہا ہے, قیامت تک بہتے رہے گا انشاءاللہ. لہذا مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ تمام چیزیں آپ سماعت فرمانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک وصیت سن کر ہم آزاد دیں گے. سنیں یہ حضرت علی وصیت سنیں. حضرت علی نے امام دنیا سے جانے سے پہلے امام حسن کو کچھ باتیں بتائی تھی. امام حسن نے عرض کیا وہ حضرت علی نے فرمایا 3 باتیں یاد رکھنا. امام حسن نے عرض کیا وہ کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اول سب سے بڑی تمنگری عقل کی توانائی ہے, سب سے بڑی دولت زیادہ عقل کی توانائی ہے. دوسری بےخوفی سے زیادہ کوئی مفلسی نہیں, بےخوفی سے زیادہ, یہ ان کے کلام ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے, اور حکمت کو بات ہے. بےخوفی سب سے بڑی غریبی ہے, حضرت علی فرما رہا ہے. اور تیسری غرور اور گمنڈ سب سے سخت وحشت ہے. اور چوتھی سب سے عظیم یعنی سب سے بڑی چیز دولت نہیں اچھے اخلاق ہے. پھر حضرت علی فرماتے ہیں دوسری 4 باتیں بھی یاد فرما. آپ نے فرمایا کیا ہے؟ اول احمق کی محبت سے بچو. احمق کس کو بولتے معلوم ہے؟ الف ہا میم احمق اس کو بولتے جو آپ کہتا میں آپ کا بہت چاہنے والا ہوں, اور آپ کی محبت میں کچھ ایسے فیصلے کر دیتا, بعد میں بولتا یار آپ کا چاہنے والا ہے دیکھے یہ حرکتیں کر دیا, اب شرمندگی آپ کو ہوتی, تو یہ احمق یعنی دکھتا میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان کے لیے ایسے غلط فیصلے کر دیتا, کوئی ایسا غلط کام کرتا جس کی وجہ سے ان کے استاد یا پیر کو جو ہے نا مصیبت اٹھانی پڑتی. یار یہ میری محبت میں کیا کیا بول دے رہا ہے, نام میری محبت کا لے رہا, پیر کو بول دے رہا, نام میری محبت کو لے رہا, بھلا بزرگوں کو بول دے رہا نام میرے, تو یہ احمق ہوتا ہے. حضرت علی فرماتے احمق کی دوستی سے بچو. ایک اس لیے اب کیا آگے فرماتے ہیں اس لیے نفع پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے. وہ احمق جو ہے نا تمہیں نفع پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں نقصان پہنچا دیتا ہے. دوسرا جھوٹ سے پرہیز کرو, جھوٹ سے پرہیز کرو اس لیے کہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے. جھوٹ میں ایسی بدترین چیز ہے جھوٹ جو دور والے کو نزدیک اور نزدیک والے کو دور کر دیتا ہے. تیسری بخیل سے دور رہو, بخیل سے دور رہو, کنجوس سے دور رہو, اس لیے کہ وہ تم سے ان چیزوں کو چھڑا دے گا جن کی تم کو حاجت ہے, تم کو ان چیزوں سے چھڑا دے گا جن کو تم کو حاجت ہے. چوتھی فاجر سے کنارہ کش کرو, فاسق جو کھلا عام گناہ کرتا ہے اس سے دور رہو, اس لیے کہ وہ تمہیں تھوڑی سی چیز کے بدلے میں فرقت کر دے گا. کھلے عام گناہ کرنے والا چھوٹی چھوٹی بات میں تمہارا بیچ اس کو چھوڑا اور میری بات کر, تو تھوڑی بات میں تمہیں بیچ دے گا. یہ اقوال حضرت مولا کائنات کی آپ یاد رکھیں. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اللہ پاک ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے. جتنے مرید متقید یہاں آئے ہیں اور جو نظر و نیاز میں شرکت کی ہے پیسے دے کر اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے, اور جو نظر و نیاز کے لیے محنت کر رہے پکوان کر رہے جن لوگوں نے محنت کی اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اس نظر و نیاز میں خود برکتیں داخل فرمائے, کھانے والوں کو شفا عطا فرمائے. اور جتنے لوگوں نے کلمہ طیبہ میں نے پڑھنے کا اعلان کیا تھا الحمدللہ پڑھا گیا ہے. کتنے 9,94,000 54,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا گیا الحمدللہ 8 دن کے اندر. یہ سب کا جن لوگوں نے بوڑھے بچے نوجوان کسی اسلامی بہنوں نے پڑھے مولا ان تمام کا ثواب مولا کائنات کی بارگاہ میں محبتاً پیش کرتے قبول فرما. اور انشاءاللہ آنے والا اتوار امام جعفر صادق کا یوم ہوگا, اس کے لیے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے.
اب آپ پڑھے کتنے مرتبہ پڑھتے ہیں، آ کر یہاں پر کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔